میرے دوستو، آپ اس ملک کے باشندے ہوں جس میں 800 سال تم نے اقلیت میں ہوتے ہوئے قرآن کا عادلانہ نظام قائم کیا، قرآن کی دعوت و تبلیغ میں اولیاء اللہ کو کامیابی حاصل ہوئی۔ آج دنیا کا آدھا مسلمان بر صغیر کے اندر ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور کشمیر، ان کو ملاؤ تو 65 کروڑ آپ کی آبادی نظر آتی ہے، جبکہ دنیا کی آدھی آبادی بر صغیر کے اندر موجود ہے۔ اس میں اولیاء اللہ کی دعوت، علماء ربانی کی دعوت کامیاب ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی بغداد سے آتے ہیں اور خالص کفرستان میں راجستھان میں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں رعایا سے، وہاں کے لوگوں سے، مظلوم لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اخلاق ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لاکھوں ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی بابا فرید کے ہاتھ میں ہزاروں خاندان کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی سلطان نظام الدین کے ہاتھ میں ہزاروں خاندان کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی خواجہ گیس الدولہ دکن کے اندر اس مرکز اور خانقاہ میں ہزاروں آدمی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کیسے جال بچ گیا، کیسے اسلام پھیلتا چلا گیا؟ جبھی تو کہ انہوں نے عادلانہ نظام قرآن کا رکھا، انسانی دوستی کا رکھا، تفریق نہیں رکھی۔ اسلام میں سیاسی، قانونی، سماجی، معاشی سب حالت میں سب کو برابری حاصل ہے۔ آج مسلمان کا تعارف دہشت گرد ہے۔ آج مسلمان کا تعارف کیا ہے کہ اپنی قوم کی آزادی کو سامراج کے حق میں سلب کرا دے، آج مسائل پیدا کر دے، بھوک سے لوگ مر رہے ہوں، صبح کو خبریں دیکھو اتنے خاندان نے خودکشی کر لی، اتنے خاندان نے اب پریشان ہو کر لوگوں کو قتل کر دیا، ڈاکے ڈال دیے، پھر اسی معاشرے میں ہوتے ہیں جس میں مسائل حل نہیں ہوتے۔ آپ کے سامنے مفتی صاحب نے امام شاہ اللہ کے فکر اور نظریے سے کتنی واضح باتیں کی ہیں۔ یہ دین تو انسانیت کے مسائل حل کرنے کے لیے، بین الاقوامی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ اس بر صغیر کے اندر جس میں کتنے مذاہب تھے، کتنی قومیں تھیں، کوئی برہمن ہے، کوئی جینی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کتنے ہیں اور کتنی تہذیبیں ہیں۔ کوئی دکن کی تہذیب ہے، کوئی بمبئی کی تہذیب ہے، کوئی بنگال کی تہذیب ہے، کوئی سی پی کی تہذیب ہے، کوئی یو پی کی تہذیب ہے، پنجاب کی تہذیب ہے۔ کتنے کلچر، کتنی زبانیں، کتنے مذاہب، ان سب کو ایک سیاست میں پرو دیا، ایک نظام میں لیا ہے۔ اور کتنی بڑی تاریخ ہے، 80 اور 85% کافروں نے آپ سے نظام نہیں چھینا، بلکہ آپ کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے قربانیاں دی 1857 میں اور سن 47 تک انگریزوں کا مقابلہ کیا ہے۔ انگریز نے 5000 میل دور سے آ کر اپنی سازش کے ذریعے سے ہم سے اقتدار چھینا، اور اس ظالم سے تو نفرت ختم کر دی پاکستان میں۔ سارے ہمارے لیڈریں کہاں جاتے ہیں؟ برطانیہ میں جاتے ہیں۔ نزلہ ہو جو برطانیہ میں جاتے ہیں، کان میں درد ہو جائے تو برطانیہ میں جاتے ہیں، کوئی بات سیکھنی ہو تو برطانیہ میں جاتے ہیں۔ وہاں جا کر ذہنی تربیت لیتے ہیں، سیاسی تربیت لیتے ہیں، سامراج کی وفادی لیتے ہیں، یہاں کے اقتدار میں آ جاتے ہیں۔